کیا صاحب استطاعت پر حج لازم ہے؟ کیا ہماری جو متواتر دین چلا رہا ہے اس میں صاحب استطاعت پر حج لازم ہے؟ عمرہ کرنے سے حق ادا ہو جاتا ہے؟ جی بالکل حق ادا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس عمرے کی استطاعت ہے تو عمرہ کر لیجئے، حج کی استطاعت ہے تو حج کر لیجئے، انشاءاللہ استطاعت کے لحاظ سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ یہ حرمین شریفین کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ یہ عدنان عظیم صاحب کے سوالات ہیں جی، دونوں، پہلا بھی اور یہ بھی۔ یہ حرمین شریفین کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ حرمت کعبے کی ہے، قرآن میں سنتے ہیں حضور اکرم نے مسجد نبی کو بھی حرم کا درجہ دیا، یہ بات قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے کیا؟ اور حضور نے تو مدینے میں اور بھی مساجد بنائی، تو کیا سب حرم ہوں گی؟ اصل میں حرم جو ہے وہ دو معنی رکھتا ہے۔ ایک حرم کا مطلب محترم مقام ہے، اور دوسرا حرم کا مطلب بلڈنگ ہے، گھر ہے، جس سے حرم آباد کرنا بھی محاورہ بنتا ہے۔ تو دونوں معنی آتے ہیں۔ حرمین شریفین سے مراد دو گھر ہیں، دو مسجدیں ہیں۔ اب رہ گئے حرمت، ہر مسجد کی حرمت ہے، مسجد نبوی کی بھی حرمت ہے۔ تو مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو مقام دیا ہے، اس کی وجہ سے امت اس کی احترام کرتی ہے، اور باقی مسجدوں کا بھی احترام کرتی ہے، لیکن خانہ کعبہ کے بعد سب سے مقدس مسجد جو سمجھی جاتی ہے امت اسلامیہ میں، وہ مسجد نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم قرار نہیں دیا، زیارت گاہ قرار دیا ہے کہ مسجد نبوی، بیت المقدس، اور لیکن وہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ نے جو حوالہ دیا ہے غالباً اسی کی طرف ہے۔ تو اس میں آپ نے کہا ہے کہ ثواب کی نیت سے 3 جگہیں ہیں جہاں جس کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بیت المقدس ہے، ایک خانہ کعبہ ہے، اور ایک مسجد نبوی ہے۔ یہاں آنے والوں کو، زیارت کی نیت سے آنے والوں کو ثواب ہوگا، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ عمار ملک صاحب کا سوال ہے جی کہ قرآن کی نزولی ترتیب موجودہ ترتیب سے مختلف تھی، ایسی صورت میں صحابہ نے اس کو اتنی آسانی سے موجودہ ترتیب کے لحاظ سے حفظ کیسے کر لیا؟ دیکھیے، یہ مدینہ میں آ کر خاص طور سے قرآن مجید جتنا نازل ہوا تھا اس کو موجودہ ترتیب کے مطابق ارینج کیا جاتا رہا۔ جو چیز نازل ہو جاتی اسی ترتیب کے مطابق ہوتی جو آج ہمارے پاس ترتیب ہے، تو صحابہ اسی ترتیب سے یاد کرتے تھے۔ تو مثلا پہلے سال میں جو ترتیب دے دی گئی، جتنا قرآن نازل ہوا تھا مرتب تھا کہ یہ 10 صورتیں ہیں، اس ترتیب سے پڑھی جائیں گی، تو اسی ترتیب سے یاد کر لی گئی۔ اس میں ایک سورہ اضافہ ہو گئی اگلے سال، تو اب 11 صورتیں اگلے سال یاد کر لی گئی اسی ترتیب کے ساتھ جو آج ترتیب ہے۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ قرآن ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہر سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آ کر قرآن سناتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے، تو وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسا ہی ہو رہا تھا۔ تو یہ معاملہ یوں چلتا رہا، اور آخری دنوں میں چونکہ ترتیب ساری دہرانی تھی، 2 دفعہ دہرائی گئی تاکہ پختہ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کو کوئی مشکل ہوتی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے، جب ہم کہیں کہ آپ کو قرآن مجید حفظ ہو گیا ہے، اس قرآن کی ترتیب دوسری کر دیجئے، یا آپ یاد کرنے کی ترتیب دوسری کر لیں کہ سورہ البقرہ پہلے کرنے کے بجائے سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ پہلے نمبر پہ یاد کر لیں، سورہ آل عمران دوسرے نمبر پر، بقرہ۔ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکوں گا کہ آپ حافظ ہیں کہ نہیں حافظ ہیں۔ حافظ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسی ترتیب سے میں سن رہا ہوں جس ترتیب سے آپ نے یاد کیا ہو، تبھی بتا سکوں گا کہ پورا قرآن مجید آپ کو یاد ہے۔ تو حافظ اس وقت ہو ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک ترتیب کا پتہ نہ ہو۔ تو پورے قرآن مجید کے حافظ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر زمانے میں جتنا قرآن تھا اس کی ترتیب موجود ہو۔ تو اس لیے ہر سال قرآن مجید مرتب ہوتا رہتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کہتے تھے کہ یہ فلاں سورہ کے بعد لکھ دو، فلاں آیت کے بعد لکھ دو۔ تو وہ ترتیب میں دیا جا رہا تھا، صرف فائنلائز کیا گیا کامل معنی میں وہ آخری زمانے میں، تو اس لیے صحابہ کو کچھ مشکل پیش نہیں آئی ہوگی۔ عمار صاحبی کا سوال ہے کہ ہمیں اردو ترجمہ قرآن کے ذریعے بھی قرآن کا صحیح مدعا سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو عرب اتنی آسانی سے اتنی لطیف باتیں کیسے سمجھ لیتے تھے؟ کیا وہ علمی اور ادبی طور پر ہم سے بڑھ کر تھے؟ یہاں قوموں کی تربیت ہوتی ہے۔ آپ یو پی کے لوگوں کو، دلی کے لوگوں کو آج بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن جب قوم کی تربیت نہ ہو تو اسی دلی میں
وہ ابراہیم ذوق ہیں غالباً، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باہر نکلے اپنے گھر سے اور باہر مالٹے بیچنے والا کھڑا تھا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی مالٹے وزناً بیچتے ہو کہ عدداً بیچتے ہو، یعنی گن کر بیچتے ہو کہ تول کر بیچتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی نہ میں وزناً بیچتا ہوں نہ میں عدداً بیچتا ہوں، میں مالٹے بیچتا ہوں۔ تو اب وہ دلی کا تھا لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ قوموں کی تربیت، حالات، مزاج گھروں میں دیکھ لیجئے، جن کے گھروں میں کوئی علمی باتیں ہوں گی ان کے بچوں کا مزاج علمی بن جائے گا، جن کے گھروں میں کاروبار کی باتیں ہوں گی ان کا مزاج کاروباری بن جائے گا۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہر ایک گھرانے کے اپنے اپنے اوصاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح عربوں کے ہاں ادبیت، شاعری، یہ اس کا چلن زیادہ تھا، تو اکثریت ان کی ایسی تھی کہ وہ لطیف باتوں کو آرام سے سمجھ جاتے تھے اور باتیں وہ کرتے بھی ایسے ہی تھے۔ اس کا اگر آپ نے لطف اٹھانا ہو تو دیہاتوں میں، پنجاب کے دیہاتوں میں جا کر رہے ہیں، جو فطری زبانیں ہوتی ہیں وہ دراصل ایسی ہی ہوتی ہیں۔ پنجابی میں اس پہلو سے عربی سے بہت مماثلت ہے، ہو سکتا ہے سندھی کی بھی ہو سکتا ہے گجراتی کی بھی ہو، لیکن اردو میں یہ چیز موجود نہیں۔ اردو اصل میں مصنوعی زبانوں میں سے ایک زبان ہے، جیسے انگریزی مصنوعی زبان ہے ایسے ہی اردو بھی مصنوعی زبان ہے۔ یہ کسی علاقے کے لوگوں نے خود پیدا نہیں کی بلکہ مختلف زبانوں کا ملغوبہ ہے، تو اس لیے اس کے اندر وہ لطافت نہیں ہے جو اوریجنل زبانوں میں ہوتی ہے۔ اس میں تو ایک ایک لفظ سے ہزار معنی پیدا ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ، تو وہ اس کی خوبی اپنی جگہ ہے۔ چند لفظوں میں ایک لفظ بول کر وہ آپ کو ایسی جگت لگا دیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اردو میں نہیں ہے بس، لیکن پنجابی جن کو آتی ہے صحیح معنی میں تو کیا بات ہے اس کی، وہ اس کو اتنے قریب چلے جائیں گے۔ سر میرے کچھ سوالات ہیں وہی سے متعلق، میں سارے پوچھ لیتا ہوں، شاید میں اس میں کامیاب ہو سکوں کہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ کیا وہی ذریعہ علم ہے، اور اگر یہ ذریعہ علم ہے تو موجودہ دور میں اس کی کیا حیثیت ہے، کون لوگ ہیں جو اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ قرآن میں جو یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو وحی کی، شہد کی مکھی کو، اور بھی ایک آدھ چیز کے بارے میں اس طرح سے آتا ہے، تو اس وحی میں اور جو عام طور پہ وحی کا کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے اس میں کیا فرق ہے، یا اگر ایک ہی ہے تو وہ کس طرح سے ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ ہم لوگ جو بھی میتھڈز قرآن کو سمجھنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جس طرح آپ کا لنگوسٹکس میں کافی زیادہ مہارت پیدا کرنے آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس میں مہارت پیدا کی جائے، کچھ ہسٹوریکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اس طرح ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ آپ لوگ صرف جو شیلوئر میننگز ہیں قرآن کے وہاں تک پہنچ پاتے ہیں، تو جو قرآن کے ریئل میننگز ہیں اس کو آپ وحی کے تھرو یا انٹیوشن جو بھی وہ اس کو بولتے ہیں اس طرح اس کو رسائی اس تک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان سارے سوالات کے ساتھ ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ اب کون سی پھر ایسی چیز ہوگی جس کو پھر آپ اسٹیبلش علم کہہ سکیں؟ اگر کوئی وحی کے تھرو بھی سارا کچھ یہ کر رہا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے بھی انڈرسٹینڈنگ اس کی کب وہ ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو مان لیں؟ دعا کریں کہ میں آپ کے سارے پہلوؤں کو کور کر لوں۔ دیکھیے پہلے تو وحی کو سمجھ لیجئے، وحی کے بنیادی معنی ہیں دل میں بات ڈالنے کے۔ تو مکھی میں کے دل میں بات ڈالی جائے یا کسی نبی کے دل میں بات ڈالی جائے، پروسیس ایک ہی ہوگا، لیکن جو وحی قرآن مجید اتارنے کے لیے یا تورات اتارنے کے لیے ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں بیان کی ہیں۔ 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی اوٹ کے پیچھے سے خود کلام کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہوئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیں، جیسے پہلے معنی میں نے بتایا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں جو اللہ کا کلام لے کر اور وہ سنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 طرح کی وحی ہے۔ اب یہ وحی کے بارے میں یہ جملہ بولنا کہ یہ ذریعہ علم ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کے لیے تو وحی ذریعہ علم بن گئی، میرے لیے کیسے بنے گی؟ مجھ پر تو وحی آئی نہیں۔ تو صحیح جملہ یہ بولنا چاہیے کہ اللہ کی کتابیں ذریعہ علم ہیں۔ کوئی تردد ہے اس میں؟
یہ جتنی کتابیں لکھی پڑھی ہوئی ہیں ذریعہ علم ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کی کتاب بھی ذریعہ علم ہے، فطری سی بات ہے۔ تو جب میں وہی کہوں گا تو وہی کے پروسیس کو پھر جاری ماننا پڑے گا کہ آپ پر بھی وہی آئے گی تب آپ کے لیے وہ سورس بنے گا، میرے اوپر وہی آئے گی تب میں سورس۔ لیکن نبوت چونکہ ختم ہو گئی اسلام کے اندر، تو اب ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ قرآن مجید ذریعہ علم ہے، سورس آف نالج ہے، سنت نبوی سورس آف نالج ہے۔ یہ بات صحیح جملہ یہ ہوگا بجائے اس کے کہ وہی بولے۔ ہمارے پچھلے کوئی 60-70 سال میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، اس میں سورسز آف نالج میں وہی کو بیان کر دیا گیا، تو وہ غلط ہے اس اینگل سے کہ بھئی میرے اوپر تو وہی آتی نہیں ہے، آتی ہوگی تو کون انکار کرے گا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ جب یہ بات کہی گئی کہ وہی ذریعہ علم ہے تو اب انٹیوشن کو وہی کا درجہ دیا گیا۔ وہ بڑی خطرناک بات ہے، انٹیوشن تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہتا ہے۔ تو ساری باتیں صحیح ہیں، چنانچہ صوفیہ کے ہاں ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے انٹیوشن کو جب یہ جگہ دی تو ہر آنے والا خیال دل میں، ہر آنے والا اعتبار دل میں، ہر آنے والا احساس دل میں وہ وہی قرار پائے۔ ٹھیک، تو یہ بات یوں نہیں ہے، اللہ کی کتاب اب نالج کا سورس ہے۔ تو یہ بات کہنی چاہیے دراصل۔ اب رہ گیا یہ کہ جو اگلی باتیں ہیں کہ قرآن مجید کے فہم، اس کا شالو انڈرسٹینڈنگ ہے یا ڈیپر ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ جب کوئی بات کلام کی صورت میں یا الفاظ کی صورت میں آتی ہے تو اس میں مدعا تک پہنچا جاتا ہے۔ گہرائی آدمی کا اپنا ظرف ہوتا ہے۔ مثلا میرے لیے یہ جملہ لا الہ الا اللہ اور ایک عام آدمی کے لیے جملہ لا الہ الا اللہ دونوں میں فرق ہے۔ میں اس میں اپنے چھوٹی موٹی معلومات کی وجہ سے عام آدمی کے مقابلے میں کچھ زیادہ معلومات رکھتا ہوں، اس کا احساس میرے ہاں گہرا ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں جو دیسی سا آدمی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بریلوی کے ہاں اس جملے کے معنی دوسرے ہیں، ایک دیوبندی کے ہاں تیسرے ہیں، ایک اہل حدیث کے ہاں چوتھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے اس جملے کے معنی لینے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا کنسرن اس تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی جس کو خدا کہا جاتا ہے نا، وہ میرے سوا کوئی نہیں۔ اب جس نے کسی کو خدا بنایا وہ شرک کر رہا، سادہ ٹھوٹ مطلب اتنا ہی ہے۔ لیکن اب ہم آگے بڑھیں گے، ہم کہیں گے کہ کسی سے مدد مانگنا بھی خدا ماننا ہے، وہ مدد جو غیبی طور پہ ہوتی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ کسی کے لیے نظر چڑھا دینا بھی خدا ماننا ہے، بالکل ٹھیک ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ تو اب وہ اجزاء میں جب چلے جاتے ہیں تو وہاں اختلافات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب مثلاً بریلوی بھائی کہیں گے کہ نہیں جی نہیں، آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، ہم تو بس ان سے استمداد کرتے ہیں، استعانت کرتے ہیں، پوچھتے تھوڑا ہی ہیں۔ تو اب وہ مدد مانگنے کا جو مفہوم ہے اس کو ایک خاص طرح کی توجہ دے کر تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی کہے گا کہ تم نے، مجھے کہے گا کہ تم نے اس کے صحیح معنی نہیں سمجھے ہوئے۔ کیوں نہیں سمجھے ہوئے؟ کیونکہ میں اس کو شرک نہیں مانتا، تم شرک کہہ رہے ہو۔ تو تم اچھی طرح بات کریں، قرآن یہ نہیں کہنا چاہتا۔ تو یہ کیا جگہ ہوتی ہے؟ سارے جتنی باتیں جس طرح کی جاتی ہیں، فلسفی کہیں گے کہ تم قرآن کے ظاہری معنی میں پھنسے ہوئے ہو، تمہیں ہماری باتیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہم جو اس کی آیت کی تعویل کر رہے ہیں وہ اصل گہری بات وہ ہے۔ صوفی آ کر کہے گا نہیں نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں اس کا، لا الہ الا اللہ کا اس کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ، تمہیں تو معنی نہیں آتے، تم نے تو ظاہری لفظ میں پھنس گئے ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے فیصلہ یہ کرے گا جب ہم نے اس کو ماخذ علم مان لیا ہے۔ ایک ہے مانا ہی نہیں، وہ تو ایک دوسری بحث ہے، پھر وہ ہم اس میں نہیں آئیں گے۔ جب اس کو ماخذ علم مان لیا ہے تو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کو ماننا ہے، نہ کہ میں کہوں کہ نہیں جی نہیں، تو وہ جو میں اپنا تصور رکھتا ہوں کیا بات ہے اس کی، اب قرآن کی تعویل کرتے ہیں۔ تو یہ عمل ہو رہا ہے دراصل، جو یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ تم نے شالو میننگ سمجھ لیے ہیں اور تم نے گہرائی سے نہیں دیکھا۔ اور مثلا ہماری جو پرانی بحثیں ہیں ان میں اللہ کی تجسیم کے حوالے سے ایک بحث چلی کہ اللہ کا ہاتھ ایسا ہی ہوتا ہے، 5 انگلیاں ہوتی ہیں، اللہ بھی ایسے پکڑتے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں، بلکہ وہ جملہ ہے کہ میں اپنے شارک سے پکڑوں گا اپنے دائیں ہاتھ سے۔
تو اللہ کا بھی دایاں ہاتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب 2 ہاتھ ہو گئے. اب یہ بحثیں پیدا ہو گئی. فلسفی کہتے تھے کہ نہیں یار، اللہ کے ہاتھ نہ مانو، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ اللہ کے بھی ہاتھ ہیں اس طرح کے، وہ بھی محدود ہو جائے گا کچھ، کیونکہ جیسے ہی آپ جسم مانتے ہیں تو محدود ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، کہیں اس کا کوئی نہ سارے اینڈ ہوں گے، نہ کوئی آغاز ہو رہا ہے، کوئی اینڈ ہو رہا ہے. تو خدا تو لامحدود ہونا چاہیے. اب فلسفہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ تخت پر بیٹھتے ہیں ایسے جیسے میں کرسی پر، آپ کرسی پر بیٹھے ہیں ایسے بیٹھتے ہیں، تو اللہ محدود ہو جائیں گے. تو اللہ تو لامحدود ہے. اب وہ تعویلیں کریں گے آیتوں کی، تعویلیں کریں گے کہ ہاتھ بولنے سے مراد قوت ہے، ہاتھ بولنے سے مراد قدرت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مانی چلے گئے. اللہ نے روک دیا تھا اس بات سے کہ تم امور متشابہات میں کچھ سمجھ نہیں سکتے ہو، تو بس امور متشابہات کے بارے میں جو بات کہہ دی جائے اس کو مان لینا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. بالکل ایسے ہی بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، امور متشابہات میں سے نہیں سمجھ سکتے. تو سائنسدان بھی روکتے ہیں. ہر عاقل آدمی روکے گا کہ جس چیز کی ہم جاننے کا ذریعہ نہیں پاتے اس چیز کے اوپر بحث نہیں ہوگی. تو آج کل کے ملحد کیا کر رہے ہیں، جس بات کو جاننے کا سائنس کے پاس ذریعہ نہیں ہے، سائنس کی بنیاد پر اس پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلطی ہوتی ہے. تو ہم جو امور متشابہات ہیں اس میں ہم نہیں داخل ہوتے ہیں، بس اس میں ظاہری معنی جو ہے. اس لیے امت نے ایک اچھا جملہ بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تخت پر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کیسے بیٹھتے ہیں. کیف معلوم نہیں ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تخت پر بیٹھتے ہیں، لیکن کیسے بیٹھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو یہ اچھا جواب تھا بات کو سمجھانے کے لیے، اگرچہ یہ بھی غلط ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ بیٹھتے بھی ہیں کہ نہیں بیٹھتے. تو کیسے بیٹھتے ہیں کیسے نہیں بیٹھتے وہ تو ایک الگ بحث ہے. بیٹھنے کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لیا ہے، تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے وہاں پر بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. بس جو اللہ نے جملے بول دیے ہیں کافی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو گہرا علم ہے اور جو سطحی علم ہے، یہ بلا شبہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن وہ علم ہوگا جو قرآن کے لفظوں کے مطابق ہے. جو لفظوں کے مطابق نہیں ہے، آپ کی آراء کے مطابق ہے، آپ کے فلسفوں کے مطابق ہے، آپ کے تصوف کے مطابق ہے، تو پھر قرآن کی بات نہیں ہے. تو دراصل آپ نے اس کو سورس نہیں مانا. تو قرآن مجید حواس خمسہ سورس ہے نالج کا، اور ہماری تاریخ سورس ہے نالج کا، اور ہماری فطرت ماخذ ہے علم کا، اور اللہ کی کتابیں ماخذ ہے علم کا. اور دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، قول، فعل، اقرار، باتیں، سب وہ ماخذ ہیں. مثلا آپ کے بارے میں پوچھوں آپ کا کیا نام ہے، جو آپ بتائیں گے آپ ماخذ ہے میرا. آپ کہاں رہتے ہیں، جو بتائیں گے وہ آپ ماخذ ہے. تو علم کا ماخذ تو ہر وہ چیز ہے جو علم دے رہی ہے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن دین کا ماخذ قرآن مجید ہے، وہ وہی نہیں ہے. وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی، حضرت موسیٰ پر آئی تھی، حضرت یحییٰ پر آئی تھی. میرے اوپر نہیں آتی، اس لیے میرے لیے وہ ماخذ نہیں ہے. میرے لیے قرآن ماخذ ہے. ہاں، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ قرآن وہی ہے، واقعی نازل ہوا ہے، یہ ہم ثابت کریں گے تو پھر وہ ماخذ بن جائے گا. آصف علی صاحب کہتے ہیں جی کہ السلام علیکم. اکارڈنگ ٹو قرآن بنی اسرائیل بروک میثاق ود اللہ. ڈیو ٹو دس ریزن they were curse from Allah. Does this mean includes that last prophet acceptance and where it is mentioned in the Quran? سورہ البقرہ جو ہے وہ سورہ البقرہ اور آل عمران یہ یہی بات کہتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل نبی کریم حضرت عیسیٰ کے بعد سے تمہارے اوپر یہ عذاب رہے گا. قرآن سورہ آل عمران میں یہ بیان کیا ہے کہ انی متوفی کا و رافع کا الیہ وجاعل الذین کفروا فوق الذین وجاعل الذین کفروا فوق الذین اتبعوک، کہ میں ان لوگوں کو جو تیری پیروی کرنے والے ہیں ان کو تیرے انکار کرنے والوں پر ہمیشہ کے لیے غالب کر دوں گا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یہ دراصل اسی کا اعادہ ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں فیصلہ ہوا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ عذاب ٹلا نہیں. اس کے بعد سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا ہے کہ جو یہود ہیں اہل کتاب میں سے
جو یہود ہیں اگر وہ اس دین کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ان کو ہم صاغرون بن کر رہنا پڑے گا۔ تو سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ یہ آصف علی صاحب کا سوال تھا جی، اور اب رائے عدنان صاحب کا سوال ہے۔ السلام علیکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین، کفار اور منافقین کے رویے کی جس قدر شد و مت سے قرآن میں گرفت ہوئی ہے، ایسے رویے سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بالکل، حق کے آگے سر جھکانا سیکھ لیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب بات ثابت ہو جائے تسلیم کر لیں، اپنی غلطی ثابت ہو جائے تسلیم کر لیں، دوسرے کی بات صحیح ثابت ہو جائے تسلیم کر لیں۔ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کبھی اپنی انا کی، کبھی اپنے نفس کی، کبھی اپنے پیسے کی، کبھی اپنی جان کی، یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ انہی کا اگلا سوال ہے کہ رائے عدنان صاحب کا، کہ آج کل کے لوگ جن کی عربی میں بھی گرفت نہیں ہے، کیسے قرآن اور اللہ کی وعید کو اس گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں جیسے ہیں وہ لوگ سمجھتے تھے؟ کیا آج کل کے دور میں اس چیز کو مس کرتے ہیں؟ دور سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز یہ ہے کہ عربی کا کتنا گہرا علم ہے، اور قرآن مجید کی جو پوری ہسٹری ہے پرانے انبیاء کے حوالے سے بھی، اور قرآن کے بعد بھی جو کچھ اس پر کام کیا گیا ہے اس پر آپ کی نظر ہو۔ تو مثال کے طور پر ہم اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پرانی تفسیروں کو دیکھتے ہیں، جدید تفسیروں کو دیکھتے ہیں، اور پھر کوئی اس کے الفاظ ہیں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی بات درست ہے کون سی نہیں درست ہے، اور کوئی ہو سکتا ہے نئی بات بھی کہہ دے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ تو وہ اصل میں پورے اس علم کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی آج اگر پیدا ہوا ہے تو قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اس کو دیکھیے ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب بات ہے، یہ سارے سوالات اصل میں بعض اوقات پیچھے فلسفے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ چنتے چنتے عوام تک اس طرح سے پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بات پچھلے کوئی 150 سال 200 سال سے کہی جا رہی ہے، یورپ میں کہی گئی، خیر ہمارے ہاں بھی کہی جاتی تھی لیکن اس کا اینگل دوسرا تھا کہ الفاظ اپنے معنی ادا ہی نہیں کر سکتے، اور خاص طور سے جب کلام پرانا ہو جائے تو وہ معنی ادا نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، یا کرے گا تو پوری بات نہیں پہنچے گی۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ 2500 3000 سال بعد افلاطون کی کتاب ہم پڑھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں، ارسطو کے باتیں سمجھ جاتے ہیں، قرآن کے بارے میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آئے گا۔ عجیب و غریب بات، یعنی لوگ اتنی موٹی موٹی شرح لکھ رہے ہیں افلاطون کی کتاب کی، اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی، کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ بس فلسفے ہوتے ہیں کچھ، وہ آپ کے حاوی ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ حیرت انگیز بات ہے کہ فکر یونان کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئیں، اگر آپ تراجم اٹھا کر دیکھ لیں نہایت مشکل، یعنی کوئی سر پیر نہیں ہے، اور یونانی فلسفی مسلمانوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ یعنی ترجمے، میں ناقص ترجمہ نہیں کہہ رہا، لیکن بالکل نئی باتیں نا، نئے تصورات ہیں۔ آج کی سائنس کی کتاب کو اردو میں ترجمہ کر دیں اور کسی ایسے بچے کو پڑھا دیں جس کو اردو تو آتی ہے لیکن انگریزی میں سائنس نہ پڑھی ہو، میں لکھ کر دے دیتا ہوں، نہیں سمجھ میں آئے گی۔ وہ ٹیچر کو بتانا پڑے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جب فلسفے کو پیور عربی میں ترجمہ کر دیا گیا، پلے ہی نہیں پڑتا کچھ، تو لیکن پہنچ گئے۔ مسلمانوں کے ہاں اتنی بڑی روایت قائم ہوئی کہ فلسفہ یونان نے یہاں ملحد پیدا کیے، بڑے بڑے ملحد، خدا کا انکار کرنے کی مجلسیں لگتی تھیں، بحثیں ہوتی تھیں، اور دین کا انکار کرنا اور خدا کا انکار کرنا مسلمانوں کے بیچ میں ایک پوری تحریک بن گئی۔ کیا ان کا نام تھا، ہمارا نام ذہن میں آ جائے گا، اس طرح کی چیزیں ذہن میں نہیں آتی، تو وہ پوری خفیہ تحریک تھی، وہ خفیہ تحریریں لکھتے، چھپواتے، لوگوں کو تک پہنچاتے، اخوان الصفا کے نام سے تحریک بن گئی، اور پورے فلسفے بن گئے، معتزلی پیدا ہو گئے، اور پتہ نہیں روافظ پیدا ہو گئے، اور کیا کیا کچھ۔ تو ابھی کہتے ہیں کہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی، کیسے ممکن ہے؟ ہم قدیم باتیں بھی سمجھ سکتے ہیں، جدید باتیں بھی سمجھ سکتے ہیں، صرف تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے کہ کچھ چیزیں قدیم ہوتی ہیں تو ان میں قدامت کو سمجھنا پڑتا ہے،
اور ہماری انسانوں کی ذہانت اتنی عجیب بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آثار دیکھ رہے ہوتے ہیں کھدی ہوئی زمین کے اندر، کوئی یہ غسل خانہ ہے، یہ جی مسجد ہے، یہ جی فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ گری ہوئی کوئی چیز ہلکی پھلکی کوئی چیز نشانی نظر آ جائے گی تو پتہ چلے گا اچھا یہ حمام تھا جی۔ اب شاہی حمام ذرا جا کر دیکھیں جو دریافت کیا انہوں نے مغلوں کا، زمین کھود کے 25 فٹ سے نیچے سے نکالا ہے، تو فیصلہ کیا نا کہ یہ حمام تھا، شاہی حمام کرتے ہیں فیصلے۔ تو ہمارے خدا نے ہمیں اتنی بڑی صلاحیتیں دے رکھی ہیں کہ ہمارے پاس غیر اہل زبان آ جائے نا، ٹوٹی پھوٹی اردو بولے گا، ہم سمجھ جائیں گے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ تو پھر اعلیٰ کلام ہے، افلاطون نے بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے، اس کے جو مکالمات ہیں، ڈائلاگ ہیں، کیا بات ہے اس کی، بڑے واضح صاف ستھرے سمجھیں۔ تو قرآن تو خیر اللہ کا کلام ہے، اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں، لیکن یہ واضح کلاموں میں سے تو کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ تو زمانے کا فرق نہیں ہے، صرف محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ افلاطون کی کتابیں پڑھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، یہاں ہمارے ایک دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، جیسے آپ نے لکھا نا کہ عربی تو جانتے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں میں تفسیر کر رہا ہوں۔ تو وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے شیکسپیرین لٹریچر کے اوپر۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ شیکسپیئر کے اوپر بھی شرح لکھیں، آپ اس پی ایچ ڈی کر کے آئیں گے تو اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑے گی، قرآن کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ادھر پڑھیں گے ادھر آپ تفسیر کرنا شروع کر دیں گے۔ تو محنت کیجئے، قرآن مجید کی عربی اتنی ہمیں میسر ہیں چیزیں الحمدللہ کہ ہم قرآن مجید کی عربی سمجھ سکتے ہیں، اس کے معنی نکال سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ جرأت کر لیتے ہیں لوگ کہ وہ عربی مبین میں ہے۔ آپ کو کہ کوئی کتاب دنیا کی عربی زبان میں اتنی آسان محسوس نہیں ہوگی۔ حد یہ ہے کہ بچوں کے لیے جو لکھی ہوئی کتابیں ہوں گی انسانوں کی، وہ اس سے زیادہ مشکل لگتی ہیں، لیکن قرآن کی اپنی مشکلیں ہیں جو ٹیکسٹ بک میں نہیں ہوتی۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ جو ملکہ بلقیس کے پاس خط گیا ہے، کیا وہ اتمام حجت پہ گیا تھا جو حضرت سلیمان نے بھیجا تھا؟ ملکہ بلقیس کے پاس خط جو خود آ کر بتاتا ہے اور پھر خط بھیجا جاتا ہے، اور ایک پرندے کے ہاتھ بھیج کے، وہ کیا اس کو اتمام حجت کی طور پہ مانا جائے گا اس خط کو؟ اصل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ سادہ نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں تمہارے سامنے تو ایک قصہ ہے، کسی بھی ملک میں پرانے زمانے میں بھی جب کوئی کام ہو رہے ہوتے تھے تو ارد گرد کی مملکتیں واقف ہوتی تھیں، پوری طرح بات کو سمجھتی ہوتی تھی۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہرقل نے حضرت سفیان سے احد کے بعد کہیں سفر پہ تھے تو پوچھا کہ کون آیا تمہارے علاقے میں، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، وہ 10-15 سوالات ہیں جو ہرقل نے پوچھے ہیں حضرت سفیان سے، وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع نہیں پہنچی؟ نہیں، پوری طرح باخبر رہتے تھے، جاسوسیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ملکہ بلقیس ناواقف نہیں تھی حضرت سلیمان سے، فاصلہ کافی تھا بلا شبہ، ایک ادھر کنارے پر اور ایک دوسرے کنارے پر ہے، لیکن پوری طرح سے واقفیت ہوتی تھی۔ اور مورخین یہ بتاتے ہیں کہ ملکہ بلقیس جو یمن کا علاقہ ہے، یہ صنعاء کا، یہ اس طرح کا تھا جیسے ہم امریکہ کے بلاک میں ہیں، تو یہ اصل میں فرعون کے بلاک میں تھے، مصریوں کے۔ تو مصریوں کے بلاک میں تھے تو حضرت سلیمان کو یہ پورا اندیشہ تھا کہ یہ تنگ کریں گے مجھے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اس طرح سے اپنا معاملہ کیا کہ میرے پاس آؤ۔ سر خط کے الفاظ تو بہت سادہ سے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کیسے ہوتے تھے؟ 3 جملوں کے، اسلم تسلم، یہ محمد کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے بسم اللہ سے آغاز ہوتا، یہ محمد کی طرف سے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے خط ہے، اسلم تسلیم، ایمان قبول کر لو تو محفوظ رہو گے، یہی مطلب۔ کیونکہ ان کو نبی جو ایک جگہ مخصوص کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف حکم سے، اور وہاں کے تو جو تمام حجت ہو رہا تھا وہ ڈائریکٹ سوال جواب سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ پوچھ بھی رہے ہیں، بتایا بھی جا رہا ہے،
لیکن ایسے علاقوں میں تو بس ایک اڑتی خبر جاتی ہے اور سچ اور ہاں تو وہاں اتمام حجت بھی دوسرے درجے کا ہوتا ہے، پہلے درجے کا نہیں ہوتا۔ پہلے درجے کا اتمام حجت یہ ہے کہ جس پر ہو گیا اس کی جان لی جائے گی۔ دوسرے درجے کا اتمام حجت یہ ہے کہ وہاں صرف بادشاہت ختم کی جائے گی، عوام کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ تو جن ملکوں میں خط لکھے جاتے تھے وہاں بس اتنا ہی ہوتا تھا، وہاں کے ہر آدمی کو ایمان نہ لانے پر مارا نہیں جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے علاقے کے لوگوں کو جہاں پاؤ مار ڈالو کا حکم ہوا تھا۔ یہ یمن کے لیے نہیں ہوا تھا، یہ یعنی حضرت سلمان کے زمانے میں، اور مصر کے لیے نہیں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایران کے لیے نہیں ہوا تھا، ہندوستان کے لیے نہیں ہوا تھا۔ تو اتمام حجت دوسرے درجے کا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر اب جان نہیں لی جائے گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ ہیں ان کی جان لی جائے گی اگر نہیں مانیں گے تو، فرد کی جان لی جائے گی۔ بلکہ جو تاریخ میں آتا ہے کہ آپ سریہ بھیجتے تھے کہ صبح اگر اذان ہو تو بستی پہ حملہ نہیں کرنا، اذان نہ ہو تو سب کو مار ڈالو۔ اور اسی ضمن میں وہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں سلام کہہ دے تو ہاتھ روک لو، اس کا مطلب ہے وہ اسلام لانا چاہتا ہے، یہ نہ کہو کہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ اس موقع کا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو اتمام حجت ہے اس کے ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کے 2-3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے 3 درجے واضح ہیں۔ ایک وہ درجہ ہے جو قریش مکہ پر ہوا، ایک وہ درجہ ہے جو اہل کتاب پر ہوا، اور ایک وہ درجہ ہے جن کو خطوط لکھے گئے۔ 3 درجے ہیں۔ تیسرا کیا تھا؟ جی، تیسرا درجہ کیا تھا؟ جن کو خطوط لکھے گئے جن ممالک کی طرف، وہ تیسرا درجہ ہے۔ امام مالک کا نکاح متع کے بارے میں نقطہ نظر ہے، اور اگر کوئی ان کی بات کے ساتھ متفق ہو گیا تو کوئی وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت 24 کے بارے میں روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے، جو متع کا تصور ہے یہ بڑا ہی مشکل تصور ہے جو پیدا کر دیا گیا ہے۔ روایتیں اگر آپ دیکھیں تو روایتوں کی جو کوئی بات بھی اس میں درست نہیں محسوس ہوتی۔ آپ دیکھیے کہ 6 دفعہ کم از کم، اور اگر 2 ایک واقعات کو اکٹھا کر لیں تو 4 دفعہ یہ ہوا کہ آپ نے کسی جنگ کے موقع پر رات کو متع حلال کیا، صبح حرام کر دیا، رات کو حلال کیا، صبح حرام کر دیا، رات کو حلال کیا، صبح۔ 4 دفعہ کرنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیسے ہو سکتا؟ یعنی روایتیں اس طرح کی ہیں کہ خیبر میں ہوا، فتح مکہ پہ ہوا، فلاں جنگ میں ہوا، موتا میں ہوا، فلاں جگہ ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک کام کر رہے ہیں کہ رات کو حلال کرتے ہیں، صبح فجر کے وقت کہتے ہیں حرام کر دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ صاف واضح ہوتا ہے کہ روایتیں گھڑی گئی ہیں۔ عرب متع سے واقف ہی نہیں ہے، عربوں کے ہاں متع کا کوئی تصور نہیں ہے، وقتی شادی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے وہ کچھ چکر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو روایتیں بنا دی گئی ہیں، اور قرآن مجید نے مال غنیمت میں آنے والی خواتین اور مردوں کے لیے قانون ہی بدل دیا تھا، اس لیے وہ سارے کے سارا ضابطہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں جو آیت ہے استمتعتم بے والی جو آیت ہے، اس کے اندر متع کے معنی ڈالنے کے لیے ایک الگ سے قرات بنائی گئی ہے۔ اس قرات کے الفاظ یہ تھے کہ فمستعتم بہی منہن الی اجل مسمى۔ قرآن مجید میں الی اجل مسمى کے الفاظ نہیں ہیں کہ جن سے تم نے تمتع کیا ایک مقررہ مدت تک تو ان کے پیسے ان کو دو۔ تو قرآن مجید میں یہ الفاظ نہیں ہیں، اس لیے اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ اس آیت کا مطلب سادہ سا ہے کہ جو تم نکاح کرنے کے بعد جو میاں بیوی کا ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہو تو اس کا تمہیں حق مہر دینا ہوگا، نہیں دو گے تو نکاح جائز نہیں ہوگا۔ السلام علیکم سر صاحب، آپ نے کہا کہ قرآن کا جو کلام ہے اللہ کا تو یہ عقل کے عین مطابق ہے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کچھ امتحان کے لیے چیزیں بھی ہیں، فار ایگزامپل کہ متشابہات ہیں، تو اگر وہ ہماری سمجھ میں نہیں آنی تھیں تو اللہ نے پھر انہیں نازل ہی کیوں کیا؟ یہ اور پہلے 2 مقدمات کیا آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں؟ قرآن مجید نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ قابل فہم ہیں، ہم ان کی حقیقت نہیں جان سکتے۔
امور متشابہات میں سے۔ مثلا ہم یہ بات تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کلمہ کن سے چیزیں بنا دیتا ہوں، بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ پروسیس کیا ہوتا تھا یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اس کے لیے ہم ایک لفظ بولتے ہیں مصداق کا، یعنی مصداق ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کئی چیزوں کا مصداق ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن باتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا نیپچون، پلیٹو کیسے ہیں نہیں پتا، مان رہے ہیں۔ بگ بینگ ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کتنا بڑا دھماکہ تھا، کتنی بڑی آواز تھی، مان رہے ہیں۔ یہ امور متشابہات ہیں۔ لیکن ہم بگ بینگ کے تصور کو سمجھ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا تھی، کتنا بڑا تھا، کتنی دیر تک وہ دھماکے کی آواز گونجتی رہی تھی، نہیں پتا۔ ریڈیشن تو آج تک کہہ رہے ہیں کہ چل رہی ہے اس کی، تو ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس کو کہتے ہیں امور متشابہات، کہ جن کا مصداق، اس کی جو اصل شکل ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو مثلا یہاں میرے پاس ایک سوال لکھا ہوا ہے، اس کا مصداق آپ نہیں جان سکتے جب تک کہ میں آپ کو ایسا دکھا دوں کہ کس طرح کا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے مصداق۔ تو امور متشابہات میں قرآن نے کہا ہے کہ تم ان کی تعویل نہیں جانتے، ان کی تعبیر نہیں، جیسے خواب کی تعبیر ہوتی ہے ایسے الفاظ جو امور متشابہات ہیں ان کی تعویل تم نہیں جانتے، ان کی تعبیر نہیں جانتے کہ وہ اپنی اصل شکل میں کیسے ہوں گے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو مثلا انگور ملیں گے جنت میں، امور متشابہات میں سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انگور کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا میں نے 7 آسمان بنائے، میں سمجھتا ہوں اس آسمان کو دیکھ کر کہ آسمان کیا ہوتا ہے۔ اب 7 کیسے مجھے نہیں پتا، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں۔ تو ایک ہے سمجھ جانا اور ایک ہے ان کا مصداق معلوم ہونا۔ میری ایک جگہ پہ گفتگو ہو رہی تھی اسی موضوع پر، کیونکہ ہم کلام کو مانتے ہیں کہ وہ اپنے معنی کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میری بیوی نے آج آلو گوشت بنائے، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ تو سامنے بیٹھے ہوئے جو اس کا انکار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ تمہاری کون سی بیوی، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، اس کی شکل کیسی ہے، اس کا قد کاٹ کیسا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اور آلو گوشت کون تھے، میٹھے آلو تھے کہ پھیکے آلو تھے، اور گوشت کون سا تھا، چکن کا تھا کہ مٹن کا تھا کہ بیف کا تھا، اور یہ پتہ نہیں کہ آپ نے شوربہ بنایا تھا کہ بھنا ہوا بنایا تھا۔ تو یہ اب مصداقات کی بات ہو رہی ہے۔ جب میں نے کہا کہ میری بیگم نے آج آلو گوشت بنایا تو سب کو پتہ ہے کیا بنا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب مصداق میں چلے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ بے معنی ہو جائے گا۔ تو وہ مصداق جو ہے تمام جتنے بھی امور متشابہات، اس کا صرف مصداق ہمیں نہیں معلوم، اس کی سچائی کیا ہے، حقیقت میں وہ کیا چیز ہے وہ نہیں۔ تو دنیا میں بہت ساری چیزیں امور متشابہات میں سے، میرے اندر میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں آپ کے بارے میں، امور متشابہات میں سے، تو امید رکھیں کہ اچھا ہی سوچ رہا ہوں۔ تو آمنہ طالب صاحبہ کہتی ہیں جی کہ صوفیہ کا کشف ان کا ذاتی تجربہ ہے، لیکن جب کوئی انسان اعتراض کرتا ہے تو وہ کسی بیمار کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یا کوئی ایسی کرامت، تو پھر کیا ان کی اس کرامت سے ان کے کشف یا وحی کو درست مانا جائے؟ اس کو کہتے ہیں کہ دلیل سوال کہیں کا، جواب کہیں کا۔ نبوت کے لیے، کشف و الہام کے لیے دلائل اور طرح کے ہوں گے۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے لیے جو پاپڑ بیلے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ بیلنے پڑیں گے، یعنی کوئی ایک پہلو نہیں ہے، 1000 پہلو ہیں۔ کسی وقت موقع ہوا تو میں عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیسے ثابت کیا گیا تھا ابو بکر و عمر کے لیے رضی اللہ عنہ، تو وہ کرنا پڑے گا۔ خالی کرامت دکھانے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو جادوگر بھی دکھا لیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزات کو دلیل نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ معجزہ دکھائیں کہتے جادو ہو گیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ معجزے میں اور کرامت میں کیا فرق ہوتا ہے، واضح کیا ہے۔ معجزے اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے وہ اللہ نے واضح کیا ہے۔ قصہ موسیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو جادوگر ہیں وہ سحروا اعینہم کرتے ہیں، آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کا سانپ اصل میں سانپ بن گیا تھا اور اس نے وہ رسیاں کھا لی تھی۔ اس لیے ان کے جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے، تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہ جادو چھوڑ دیا بلکہ وہ حضرت موسیٰ کو اور اللہ کو ماننے والے بن گئے، کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ یہ جادو نہیں کر سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کیا ہے کہ معجزہ جادوگری کی طرح کی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں وہ بالکل دوسری طرح کے دلائل ہیں. نبوت کے ثابت کرنے کے لیے موٹی موٹی باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی ذرا تسلی ہو جائے. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے کہ یاجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے پیشین گوئیاں چلی آ رہی ہیں، ان کے مطابق ہیں. دوسری یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرقان ہے آپ کے زمانے میں نازل کیا گیا. فرقان کا مطلب ہے کہ ہر پہلو سے ٹینجیبل طریقے سے، حسی طور پر، حواس سے دیکھنے کے طور پر ثابت کر دیا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کو قرآن نے لمبے عرصے میں سمجھایا ہے کہ بدر جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، احد جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. ایک ایک قدم آپ کا یہ بات ثابت کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. یہ کسی صوفی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جتنی پیشین گوئیاں کی، 100 کی تو 100 پوری ہوئیں، 10 کی تو 10 کی 10 پوری ہوئیں. یہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوتا. بڑے سے بڑے صوفیہ کو اٹھا لیں، 10 باتیں پوری ہو جائیں گی، 10 پوری نہیں ہوگی. یہ عجیب و غریب بات ہے. تو اس لیے یہ میں نے چند باتیں بتا دی ہیں. تو اس طرح کی بات بتائیں، انہیں بتائیں کہاں لکھا ہے کہ کرامتیں اللہ تعالیٰ دیں گے. میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، سخت لگتا ہے لوگوں کو. قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے کہ وہ نیک ہوگا اس کو فالو کرنا. ایک شخص کا نام نہیں ہے. یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ کسی ایک اشارہ بھی نہیں کیا گیا کہ کوئی آئے گا اس کی پیروی کرنا. اشارہ بھی نہیں کیا گیا. نشانیاں اور کرامتیں تو الگ بات ہے. کرامتیں تو ہم نے وہابیوں کی بھی دیکھی. میرے اپنے استاد کی ایک کرامت ہے کہ ہم گجرانوالہ کوروٹانہ میں جا رہے تھے. گجرانوالہ سے آگے ایک جگہ ہے. تو گاڑی پیٹرول ختم ہو گیا تو اتر کے انتظار کر رہے ہیں کیا کریں گے. جی ہاں. تو پتہ نہیں کیا ہوا، استاد نے کہا چلو بیٹھو اسٹارٹ کرو. اسٹارٹ کیا، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، پیٹرول پمپ تک پہنچ گیا. تو کیا میں کرامت مانوں اس کو؟ اس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آنے والا مان لو. پتہ نہیں کیا کوئی انسیڈنس ہوا کہ قدر کچھ پیٹرول نو چڑھ کے انجن میں پہنچ گیا. اتنے وقفے میں انہوں نے کہا چلو اسٹارٹ کرتے ہیں. 100 تو جہاد ہو سکتی. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. آمنہ طالب صاحبہ کا اور کوئی ہے یہ ہال میں؟ یا آمنہ طالب صاحبہ ہی کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ تصویر بنانا یا جن کپڑوں پر تصویریں بنی ہیں صرف مصوری سے کوئی ہو، ان کا استعمال حرام کیوں؟ انسان اس شے کا خالق تو نہیں بن سکتا. اصل میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پوری طرح سمجھا نہیں گیا. اور عبداللہ ابن مسعود نے جو بات کہی تھی، انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ روح والی تصویریں بنانا منع ہے، اس کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا کہ زندہ چیزوں کی تصویریں بنانا منع ہے. عربی زبان میں، قدیم عربی میں، روح کے معنی زندگی دینے والی چیز نہیں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. قرآن مجید کے زمانے میں جو عربی تھی اس میں روح اس معنی میں نہیں بولا جاتا جس معنی میں اردو میں بولا جاتا ہے کہ اس کی روح پرواز کر گئی. نہیں، روح کے معنی حکم الہی کے ہیں، وحی کے ہیں، حضرت جبرائیل کا لقب ہے. تو ایک روح کا تصور یہ ہے کہ خدا کا حکم آنا ہے نا، تو خدا کا حکم کیا کرتا ہے کہ کام کرتا ہے وہ. تو اگر آپ ہندو سے پوچھیں، اب میں بات سمجھانے کے لیے کہ عرب کس معنی میں روح بولتے تھے، ایک ہندو سے پوچھیں کہ آپ اس بت کو کیوں پوجتے ہیں. اوکے، یہ تو بازار سے لے کر آئے، لکڑی کا بنایا ہے، کیوں پوجتے ہیں آپ؟ تو آپ کو بتائے گا، پوری کہانی سنائے گا. وہ کہے گا جی لکڑی کا بت ہم نے بنایا، لیکن ہمارے پنڈت صاحب جو ہیں وہ اس کو نہلاتے ہیں، نہلانے کے بعد کچھ کلمات پڑھتے ہیں، تو پھر بھگوان اور ایشور کی روح اس میں آ جاتی ہے. یہ کہتے ہیں. اب جس میں خدا کی، ایشور کی روح آ گئی ہے، اللہ کہتے ہیں، اس نبی صاحب فرماتے ہیں اس کو نہ بناؤ. سمجھ گئے نا بات کو، کہ یہ ہندو والی مورتی نہ بناؤ،
جس میں مانا جا رہا ہے کہ اللہ کی روح آ گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا تھا. ہم نے سوچا کہ ہر مورتی بنانا ناجائز، ہر تصویر بنانا ناجائز. تو وہ نبی صاحب نے اپنے گھر میں سیدہ عائشہ نے پردہ لٹکا دیا دروازے پر، تو آپ نے کہا نہیں میرا تکیہ بنا دو، یا اس پیچھے جو کپڑوں والی الماری ہے اس کے اوپر ڈال دو. تو اگر وہ حرام تھی تو ہر جگہ ہی حرام ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے تو حرام نہیں قرار دیا. آپ نے جو چیز حرام قرار دی ہے وہ یہ کہ آپ نے ذی روح، جس میں خدا کی روح کو مانا جائے کہ وہ سرایت کر گئی ہے، اب وہ میری باتیں سنے گی، میری عبادت کو قبول کرے گی، میری مدد کرے گی، اس کو منع کیا تھا. امداد خان صاحب کہتے ہیں جی کہ سم پیپل ٹرائی ٹو اسٹیبلش دیٹ صلاۃ یعنی نماز واز ٹیکن فرام پرشین زوراسترین پریکٹسز بائی سینگ دیٹ دے ٹرائی ٹو بائی پاس لیونگ ٹریڈیشن سنت اینک. دیکھیے نماز کا لفظ اور صلاۃ کا لفظ دونوں مختلف ہیں. دین کے اندر نماز شروع سے رہی ہے. یہود کو دیکھ لیجئے، ہماری جیسی نماز پڑھتے ہیں. عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، بعض ان کے جو مسالک ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح عربوں کے اثر میں ایرانیوں کے ہاں بھی نماز رہی ہوگی. اس کا انکار کی کیا وجہ ہے؟ انبیاء کا دین چلا رہا ہے حضرت آدم کے زمانے سے. تو نماز تو نئی چیز تھوڑی ہے جو نبی صاحب دے رہے ہیں. ہمارے ہاں اصل میں پتہ نہیں بدقسمتی سے یہ بات سمجھی نہیں گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے داعی ہیں جو سارے انبیاء کا دین ہے. جب قرآن میں کہتا ہے نا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا ہے، اور کوئی اٹھ کر کہہ دے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرانیوں سے روزہ لیا ہے، تو کہہ دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے دین میں روزہ شروع سے رہا ہے، نماز شروع سے رہی ہے، تو ایرانیوں میں بھی رہی ہوگی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک جو LLB کرتے ہیں نا، میں کافی دیر تک پڑھاتا رہا ہوں LLB والوں کو، تو وہ اس میں ایک سوال ہوتا تھا کہ کیا قرآن مجید جو ہے وہ تورات اور انجیل کا چربہ ہے؟ چربہ کہہ لیجیے، تورات بھی اللہ کی، انجیل بھی اللہ کی، قرآن بھی اللہ کا. اس میں اشتراکات نہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ایسی باتیں ہیں بس. تو زرتشت کے ماننے والے، خدا کے ماننے والے ایک جیسی باتیں کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا مسئلہ؟ عبادت ہندو بھی کرتے ہیں، نظر نیاز وہ بھی چڑھاتے ہیں، قربانی بلی وہ بھی چڑھاتے ہیں. بلی اور قربانی میں کیا فرق ہے؟ تو کہا جائے کہ ہندوؤں سے لی ہے؟ نہیں، یہ انسانوں کی عبادت کی جتنی قسمیں انسان نے بنائی ہیں وہ اس کی فطرت میں موجود ہے، وہ بنائے گا ہی بنائے گا. اگر انبیاء نے نہیں دیا تو ہمارے خیال میں تو انبیاء کا دین ہے جو ساری دنیا میں پھیلا، اس میں تبدیلیاں کر ہم نے مسلمانوں نے کی ہے نا. اب ہمارے ہاں اور طرح کی رسمیں ہیں، بعض عربوں کے ہاں اور طرح کی. تو اسی طرح سے انبیاء کا دین بگڑتے بگڑتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اس میں پھر مصلحین پیدا ہوتے ہیں. زرتشت پیدا ہو گیا، اس نے کوئی اصلاح کی کوشش کی ہوگی، ایک نیا مسلک بن گیا ہوگا. تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تاریخ کو تاریخ کی طرح دیکھنا چاہیے، نہ کہ چربے کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہیں نیا دین دینے جا رہا ہوں. وہ تو لفظوں میں کہتا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو نوح کو دیا گیا، جو ابراہیم کو دیا گیا، جو اسماعیل کو دیا گیا. وہ تو لفظوں میں کہتا ہے، وہ تو کبھی کہتے نہیں کہ بالکل نیا دین میں دے رہا ہوں. ہمارے ہاں پتہ نہیں کہاں سے یہ تصور بن گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لے کر آئے تھے. انہوں نے دین ابراہیمی، دین نوح کی اصلاح کی ہے، اس کی تجدید کی ہے. جو لوگوں نے بدعت ڈال دی تھی ان کو صاف کیا ہے، بس اتنا سا کام کیا. جونیئر متھ پیٹ پتہ نہیں کیا نام ہے. بہرحال سر، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو ہمیشہ اعلیٰ رہو گے، اور دوسری جگہ فرمایا ہم نے فتح کے دنوں کو قوموں میں تقسیم کر دیا. جی کیا اس سے قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں آئی؟ دیکھیے، کنٹراڈکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو متضاد باتیں، اور کنٹراڈکشن ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز کے بارے میں ایک ہی لمحے میں کہی گئی بات ہوتی ہے. مثلا میں یہ کہوں کہ یہ گلاس بھرا ہوا ہے اور میں یہ کہوں یہ گلاس خالی ہے، یہ کنٹراڈکشن ہوگی. میں کہوں کہ یہ پرچ جو ہے یہ ادھر پڑی ہے، فرض کر لیجیے یہ بھی گلاس ہے،
میں کہوں کہ گلاس میرے بائیں طرف پڑا ہے اور پھر کہوں میرے گلاس دائیں طرف پڑا ہے، اب کنٹرڈکشن نہیں ہے، کیونکہ یہ دو گلاسوں کا الگ الگ ذکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، تو ایک دوسرے ضابطے کا بیان ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مومن رہو گے تو غالب رہو گے، یہ قانون رسالت کے ضابطے کا بیان ہے۔ اس کی دلچسپ مثال وہ ہے جس میں قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ اللہ کا دن 1000 سال تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ 50,000 سال کے دن میں زمین سے آسمان تک جاتے ہیں۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں کنٹرڈکشن ہو گیا، ایک جگہ کہتے ہیں دن 50,000 سال کا ہوتا ہے، ایک جگہ کہتے ہیں 1000 سال کا ہوتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میرا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ فرشتے زمین سے اڑ کر اوپر جائیں تو 50,000 سال کا دن والا دن استعمال کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے دن کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس طرح سے جو کنٹرڈکشن اس وقت ہوتی ہے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں دو متضاد باتیں ایک ہی وقت میں آپ کر دیں۔ ساجد گھر میں ہے، فوراً آپ کہیں ساجد گھر میں نہیں ہے، متضاد باتیں ہو گئی۔ ساجد گھر میں ہے اس وقت، اگلے لمحے درست ہو سکتا ہے اگلا جملہ، تو کنٹرڈکشن نہیں ہوئی۔ تو وقت بھی ایک ہو، چیز بھی ایک ہو، اس کا موقع محل بھی ایک ہو، تو تب تضاد آتا ہے۔ تو یہ چیزیں قرآن مجید میں اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ ایک جگہ پہ قانون رسالت بیان ہو رہا ہے، ایک جگہ قوموں کا قانون بیان ہو رہا ہے، ایک جگہ کوئی اور ضابطہ بیان ہو رہا ہے، تو وہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو دونوں ایک ہی مضمون کے باتیں نہیں ہیں۔ حمزہ داؤد صاحب کہتے ہیں کہ جی شیعہ حضرات جو امام جعفر صادق اینڈ ابو حنیفہ کو جو واقعہ بیان کرتے ہیں، جس شیعہ حضرات اسلام میں عقل استعمال کرنے کی نفی کرتے ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈال دیں۔ ان اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھیے جو بات اصل میں ہوئی وہ یہ پہلے بھی عرض کر رہا تھا میں کہ فکر یونان جب ترجمہ ہوا تو اس میں کچھ ایسی چیزیں مانی گئیں کہ خدا کا بھی انکار کرنے کی صورت بن گئی۔ میں نے شاید پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور، پہلے یہ تصور قائم کیا گیا، تو اس میں یہ تھا کہ تو جب یہ فلسفہ آیا تو فلسفے نے آیتوں کے معنی تبدیل کیے، نئی نئی تعبیلات سامنے آ گئیں۔ تو مثال کے طور پر میں پہلے آج کر رہا تھا کہ معتزلہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ لامحدود ہے، تو ایک ابن حبان ہے محدث، تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے تو ان کو دیس سے نکالا دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سارے غیر معتزلی، ماتریدی، اشعری، کسی سے پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ محدود ہیں کہ لامحدود، تو کہتے ہیں کہ لامحدود ہے۔ آج اگر کوئی جملہ یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ محدود ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت لامحدود کہنے پر دیس نکالا دیا گیا۔ تو اس طرح کے جو نظریات تھے انہوں نے قرآن کی آیتوں کے معنی تبدیل کیے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، پہلے بھی دے چکا ہوں کسی موقع پر، مجھے یاد ہے کہ جو چیزیں حرکت میں ہیں وہ ناقص ہیں، جو چیزیں حرکت میں ہیں وہ ناقص ہیں۔ حرکت میں ہونا چیزوں کے ناقص ہونے یا مراحل تخلیق میں ہونے کا بیان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حرکت کرتے ہیں؟ نہیں۔ چنانچہ یہ تصور مانا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی صفات نہیں تھی۔ ایک وقت اللہ پہ ایسا تھا کہ وہ صرف ذات تھی، صرف بینگ تھی، کوئی صفات نہیں تھی۔ چنانچہ ہمارے ہاں ایک باقاعدہ مسلک بنا، فرقہ بنا، جس کا نام تھا جہمیہ معطلہ۔ جہمیہ ان کے لیڈر کے نام کی وجہ سے تھا، اور معطلہ اس لیے کہ خدا کی صفات کو معطل مانتے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں جب ہونے لگیں تو پھر ہمارے علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ والی جو عقل استعمال ہو رہی ہے اس کو استعمال ناجائز ہے دین کے اندر۔ وہ میں بھی ناجائز سمجھوں گا، آپ بھی ناجائز سمجھیں گے۔ ویسے دین اللہ کا شکر ہے عقل کے مطابق ہے، کوئی اس میں نہیں، لیکن ایک ہوتی ہے فلسفیانہ عقل۔ فلسفیانہ عقل ہمیشہ تخیلات پہ کھڑی ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے اکثر مقامات پہ کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ایک جملہ کچھ عرصے سے بول رہا ہوں کہ بہت ساری لاجیکل باتیں لاجیکلی صحیح ہوتی ہیں، حقیقت کے اعتبار سے غلط ہوتی ہیں۔ تو لاجیکل صحیح ہونا
یہ بات کے صحیح ہونے کا لازمی نتیجہ نہیں نکلتا۔ مثال نہیں؟ مثال کے طور پر وحدت الوجود لاجیکلی بہت پلازیبل ہے، بڑی بڑی ذہانتیں قبول کرتی ہیں، قرآن کے مطابق غلط ہے۔ ایوولوشن تھیوری بہت لاجیکل بات ہے۔ الحاد سارا کا سارا لاجیکل ہے، مان لیں۔ لاجیکل کیسے؟ لاجیکل کا پہلے لاجک سمجھ لیں، لاجک ڈیفائن کر دیں۔ لاجیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک عقلی معیار قائم کیا، اس کے اوپر کچھ چیزیں پوری اتر رہی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہر حرکت کرنے والی چیز ناقص ہوتی ہے، اللہ اگر حرکت کریں گے تو ناقص ہو جائیں گے، اس لیے اللہ کو حرکت کے بغیر ماننا پڑے گا۔ لاجیکلی تو یہی بات ہے، تو لاجیکل تو صحیح ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ حرکت نہیں کرتا، کوئی قوت نہیں ہے اللہ کے اندر۔ تو یہ بڑے منطقی محسوس ہوتے ہیں یہ جو سوالات ہوتے ہیں، پہلی بار ہی عقل کو اسٹرائک کرتے ہیں۔ جی، تو الحاد نے جتنے سوالات اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہیں تو دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ لاجیکل سوال ہے۔ تو کیا ہر سوال لاجیکل جو ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ لاجک ایک پردہ ہے جس کو حقیقت کے مطابق، اصل حقیقت کے مطابق ہونا بات صحیح ہوتی ہے۔ لاجیکلی تو دیکھیے ہمارے جو پرانے سائنسدان تھے، نیوٹن کی بات لاجیکل نہیں تھی، آئنسٹائن آیا تو نئی لاجک دے دی۔ تو کیا وہ پرانے جو ہمارے سورج گرہن اور چاند گرہن کیلکولیٹ کر لیتے تھے؟ یعنی یونانیوں نے کیلکولیشن کر رکھی تھی کہ فلاں ٹائم پہ سورج گرہن ہوگا، تو کیا لاجیکلی تو ٹھیک تھے۔ ہم نے جو سولر سسٹم بنایا تھا کوپرنیکس سے پہلے، وہ سارا کا سارا لاجک پہ بیس کرتا تھا، تو اس میں یہ والا سولر کا ماڈل نہیں تھا کہ سورج بیچ میں اور زمین بیچ میں تھی، تو اس کو لاجک سے حل کیا تھا، کیلکولیشن کر کر کے ان کی حرکتیں متعین کی تھی، اور کچھ دائرے اور بھی بڑھا دیے تھے کہ یہ بھی حرکت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، تاکہ کیلکولیشن صحیح ہو۔ تو وہ سارا لاجک کے اوپر کھڑا تھا، لیکن حقیقت کے خلاف تھا۔ اور آج جو ہم سولر سسٹم مانتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی لاجیکل بڑا اچھا ہے، کل پتہ چلے ہو یہ تو صورتحال دوسری تھی۔ مثلا ابھی تک ہمارا ذہن تھا کہ سورج ایسے ہے تو چیزیں اس طرح، زمین اس طرح گھوم رہی ہے، نیپچون اس طرح سے گھوم رہا ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ نہیں، سورج بھی ایسے چل رہا ہے اور چیزیں اس کے گرد ایسے گھوم رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور سورج بھی کس طرف جا رہا ہے، تو یہ سب کچھ تبدیل ہوتا رہے گا۔ تو لاجیکل تھی ساری باتیں۔ ہمارا جو پلوٹائنس کے زمانے کا سولر بطلیموس کہتے ہیں ہمارے اردو والے اس کو، بطلیموس کا جو حیت کا پورا ہے، یعنی فلکیات کا علم اٹھا کر دیکھ لیں، لاجیکل ہے پورا، یعنی آپ کے وہ دن رات کیلکولیٹ کر کے بتائے گا، سورج گرہن تک پہنچے گا، لیکن لاجیکل ہونے کے باوجود کیلکولیشنز کے۔ آئنسٹائن جیسا آدمی، انہوں نے کہا کہ کائنات جو ہے وہ اسٹیٹک ہے، یعنی جتنی ہے بس اتنے، جتنا اس کا والیوم ہے اتنی ہی رہے گی۔ تو انہوں نے ایکویشن بنا لی جس میں ثابت کیا کہ کائنات اسٹیٹک ہے، پھیل نہیں رہی۔ ہبل انہی کے زمانے کا سائنسدان ہے، اس نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کائنات پھیل رہی ہے۔ تو اس نے لائٹ کا مشاہدہ کر کے دکھایا کہ دیکھیے ریڈ شفٹ لائٹ کا جو نظر ہے وہ دکھا دیا۔ آئنسٹائن کو ماننا پڑا۔ آئنسٹائن لاجیکل بات کر رہا تھا پہلے، اب بھی لاجیکل بات، اب حقیقت کے مطابق تھی کہ کائنات پھیل رہی۔ تو یہ جو لاجک ہوتی ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بناتی، بے شمار مثالیں ہیں زندگی میں۔ لاجک ہے کہ بچے کے اور بڑوں کے دانتوں کا فرق ہونا چاہیے۔ لاجک ہے کہ عورتوں کے دانت کم ہوتے ہیں اور مردوں کے زیادہ ہوتے ہیں۔ ذرا حقیقت میں چیک کر کے دیکھیں۔ یہ حقیقت کو جاننے کا جو معیار ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ علم، عقل یا احساس، فطرت، وجدان، ان سب کو مانا جائے گا؟ فطرت تو ہے ہی، وجدان جو ہے وہ بڑی مخدوش سی چیز ہے، کبھی وہ صحیح اندازہ لگا لیتی ہے، کہیں وہ غلط اندازہ لگاتی ہے، اس لیے اس کو تو بس اللہ نے ایک یہ صلاحیت رکھی ہے، اس کو انٹیویشن کو میرے خیال میں کچھ یوں سمجھنا چاہیے کہ مثلا میں نے دیکھا کہ وہ آدمی آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ پھل ہیں، تو میں نے کہا لالچ کی وجہ سے کہ میری طرف آ رہا ہے،
میرے لیے تحفہ لے کے آیا، لیکن وہ میرے گھر سے آگے سے گزر گیا۔ تو اب جو میرا وجدان تھا اس نے کہا کہ یہ میرے لیے پھل لے کے آ رہا ہے، میرا دوست تھا، واقف تھا، لیکن وہ آگے گزر گیا۔ اب مجھے مایوسی ہو گئی کہ نہیں، میرا جو مفروضہ تھا وہ غلط نکلا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں نے مفروضہ قائم کیا کہ وہ میری طرف آ رہا ہے، تو یہ مفروضہ دراصل میرا وجدان تھا۔ وجدان کا مطلب ہے کہ مجھے یہ بات ایسے لگ رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، میرے خیال میں یہ یوں ہوا ہے۔ یہ کبھی غلط ہوتا ہے، کبھی صحیح ہوتا ہے۔ اگر وہ میرے گھر میں آ جاتا دروازہ کھٹکھٹا کے تو میرا وجدان صحیح ہو جاتا۔ تو اس لفظ لیا جاتا ہے قرآن مجید کے واجدہ سے۔ حضرت یوسف کی جب کرتا چلا ہے مصر سے، ان کے بھائی لے کر چلے ہیں، تو انہوں نے کہا آجدو ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، آجدو، میں پا رہا ہوں، وجدان والا واجدہ، میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ وجدان تھا ان کا، اور یہ وجدان ان کا کتنی دفعہ کام کیا؟ 2-3 دفعہ کام کیا، لیکن سچا ایک دفعہ نکلا۔ جب واقعی کرتا آ رہا تھا تو اس سے پہلے ہی وہ کہتے تھے کہ میں پا رہا ہوں یا ایسا محسوس کر رہا ہوں۔ تو ان کے بچوں نے بھی یہی کہا کہ آپ خامخواہ باتیں کر رہے ہیں، آپ پرانے مسئلہ ہے، آپ کو، آپ چھوڑ نہیں رہے اس بات کو۔ لیکن اس دفعہ واقعی وہ ہو گیا۔ وہ جو وجدان تھا وہ بالکل درست تھا۔ تو اس طرح سے جو وجدان ہے وہ بڑی ہی نازک چیز ہے، اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ اپنے وجدان کو لازماً چیک کر لینا چاہیے۔ ہمارے گھروں کے جھگڑے، ہمارے بڑے بڑے فلسفے، یہ سارے کے سارے وجدان پر کھڑے ہیں۔ وجدان، ہمارے دماغ کی سب سے تیز صلاحیت یہی ہے کہ واقعات کو جوڑنا، باتوں کو جوڑنا، لنک بنا دینا، ان کی وجہ بتانا، ان کا مقصد متعین کر لینا۔ میں ادھر جملہ بولوں گا، آپ ایک مقصد ذہن میں سوچیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ سب سے زیادہ صلاحیت ہمارے اندر یہی ہے، اسی سے سائنس وجود میں آئی ہے۔ سائنس کچھ بھی نہیں، وجدان کے فتوے ہیں جن کو ٹیسٹ کرتے گئے اور ٹھیک ہوتی گئی۔ تو جب سیب گرا تھا، کس کے سر میں نہیں گرتا؟ نیوٹن کا گرا، اس نے ایک مفروضہ قائم کیا، ثابت ہو گیا، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو مفروضے ہی ہیں، اور وہ صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو صحیح ہو گئے، نہیں ہوئے تو وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہماری نبض دیکھتا ہے، ہماری آنکھ دیکھتا ہے، زبان دیکھتا ہے، کہتا ہے آپ کو تو ملیریا ہے، آپ ذرا ٹیسٹ کروا لیں۔ تو ملیریا اس کا وجدان تھا، ٹیسٹ کرانے سے کنفرم ہو جائے گا۔ تو اپنے وجدانوں کو کنفرم کرنا چاہیے۔ جتنے مذہبی مسالک ہیں سب کے سب وجدان کو استعمال کرتے ہیں، سب کے سب۔ مسلمانوں کے اندر وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سب وجدان کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پیور خالص دین پر کھڑا ہو، کوئی بھی نہیں۔ وجدان کو دلیل نہیں مانیں گے؟ وجدان دلیل نہیں ہے۔ فطرت اور عقل کس چیز کو؟ فطرت دین علم کی بنیاد ہے۔ فطرت جو ہے وہ اس کو بھی ہم وجدان کے دائرے سے دیکھتے ہیں۔ وجدان اصل میں 2 کام کرتا ہے، ایک اندر فطرت کو جھانکتا ہے، ایک باہر جھانکتا ہے۔ تو کبھی اندر کے فتوے لگا رہا ہوتا ہے، کبھی باہر کے فتوے لگا رہا ہوتا ہے۔ تو وجدان یعنی مفروضے قائم کر رہا ہوتا ہے۔ تو وجدان دونوں کام کر رہا ہوتا ہے، میری فطرت کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور باہر کی دنیا کو بھی ریڈ کر کے اپنے نتیجے نکالتا ہے۔ تو اب وجدان اندر سے جو پڑھتا ہے وہ بھی، وہاں 2 چیزیں موجود ہیں۔ اندر میری ایک فطرت ہے اور ایک میرا سیکھا ہوا علم ہے، دنیا میں آ کر جو سیکھا۔ ہر آدمی کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں۔ جس نے بھی کوئی سال گزار لی ہے، 6 مہینے گزار لیے ہیں، اس کے پاس 2 طرح کا علم ہے، ایک فطرت کا اور ایک سیکھا ہوا علم۔ یہ پہلے دن ہی بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب میرا وجدان جو ہے وہ اندر سے بھی چیزیں پڑھ رہا ہے، جو میرا سیکھا ہوا علم ہے اس کی روشنی میں۔ مثال کے طور پر میری والدہ جب میرا گرم ماتھا دیکھیں گی تو ان کے ذہن میں بخار کا ایک تصور آئے گا، اور ڈاکٹر ایک میرے مریض جب ٹیمپریچر دیکھے گا تھرمامیٹر سے تو اس کے ذہن میں بخار کا کچھ اور تصور آئے گا۔ میری والدہ کہیں گی کہ تم ویسے کرو کہ یخنی پیو، قہوہ پیو اور موٹی سی رضائی لے کر سو جاؤ۔ ڈاکٹر کہے گا کہ ٹھنڈے پانی کی ٹکوریں کریں، یہ دوائی کھا لیں۔ میری والدہ کہے گی کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، ڈاکٹر کہے گا کہ اس کو انفیکشن ہو گیا ہے۔ وجدان ہے دونوں کے کام کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔
اس کا وجدان اپنے علم کی روشنی میں، میری والدہ کا وجدان ان کے علم کی روشنی میں کام کر رہا ہے. تو وجدان یہ کام کرتا ہے. تو ڈاکٹر کے پاس ایک علم ہے کہ بھئی بخار ہونے کی وجہ ایک انفیکشن ہوتی ہے، تو وہ اس کی طرف ذہن جائے گا اس کا. اپنے اندر جو اس کا علم ہے اس کو نکالا اس نے اور کہا جی انفیکشن ہے، اور وہ ہمیں ایک اینٹی بایوٹک لکھ دیتا ہے، ساتھ بخار توڑنے کی دوائی دے دیتا ہے. میری والدہ کے ذہن میں انفیکشن نہیں ہے، نظر لگی ہوئی ہے، وہ نظر کے ٹوٹکے کر رہی ہوئی. یہ وہ سارے وجدان کے اوپر کھڑے. تو وجدان پیچھے علم اچھا ہے تو وجدان کافی حد تک کام اچھا کرتا ہے، ورنہ کام خراب کر دے گا. علماء دین بھی ایسا ہی کام کر رہے تھے. آیت پڑھتے ہیں مطلب یہ ہوگا، ان کا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مطلب. وجدان تو غلط اور صحیح ہو سکتا ہے، لیکن پھر حقیقت جو ہے اس کا معیار کیا ہوگا؟ وہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، اس کا جو کلام اس نے کہا ہے، اور جو مادے کی حقیقتیں سائنسی علوم میں باہر پڑا ہوتا ہے اور دینی علوم میں قرآن اور سنت ہوتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. کسی کے بارے میں مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جناب یہ فلاں جگہ رہتے ہیں، تو ایک وجدان ہے میرا کہ ان کے حلیے سے لگ رہا ہے کہ یہ ملتان کے علاقے کے رہتے ہیں. یہ بتائے نہیں میں تو شیخو پورہ کا رہنے والا ہوں، تو میرا وجدان غلط ثابت ہو جائے گا.